बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो अवाम को लाइव दिखाया गया, फुल कोर्ट बैठी। जिस बिल का असल नाम नवाज शरीफ NRO बिल होना चाहिए था, उस पर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई, बहस हुई, फैसला महफूज हुआ और आज 5:30 बजे सुनाया जाना था। ये बहुत अहम केस है। इससे कनेक्टेड नवाज शरीफ का NRO भी है, जहांगीर तरीन का NRO भी है और बाकी भी बहुत सारे मामला हैं जो मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि कौन कौन से मामला जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले जरा आपको बता दूं, मैं पहले वेट करता रहा काफी देर कि फैसला आ जाए तो फिर आपसे मुलाकात की जाए वीडियो के जरिए, लेकिन फैसला क्योंकि अभी तक नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। जो काजी गैंग है वो इसको नाकाबिल समाअत करार देना चाहता है। इस केस को जो पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है उसकी तौसीक के हक में है। वो चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट ने ये कानून बना दिया है, सो कॉल्ड पार्लियामेंट ने, उसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए, ना कोई रुकावट बना जाए। जबकि दूसरी साइड के जजेस हैं जिनको जस्टिस इजाजुल हसन कह लें या जस्टिस मुनीब कह लें, वो लीड कर रहे हैं। वो कितने हैं अभी उनकी तादाद नहीं पता, फैसले में पता चलेगा। और वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत भी पार्लियामेंट अदलिया के अंदर दखल अंदाजी ना करे। ये उनका स्टांस है। वो ये भी कहते हैं कि किसी भी तरह से पार्लियामेंट आईनी शिक को कानून साजी के जरिए तब्दील नहीं कर सकती। जब आइन में सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार दिया हुआ है तो कैसे एक सादा कानून साजी से यह इख्तियार पार्लियामेंट इस्तेमाल कर सकती है। और बाकी चीजें भी इससे कनेक्टेड हैं। 184(3) के अंदर जो अपील का हक देना या ना देना और ये सारा कुछ है, ये बहुत बड़ा हक है। तो इस पर जाहिर है कि उनका ये नुक्ता नजर है कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं है। हम रूल्स अपने खुद बना सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को कम से कम हमारे रूल्स बनाने का, जिसमें समोटो का इख्तियार और फिर बेंचेस बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस से लेके 3 जजेस को दे दिया गया है। उनकी ये राय है कि ये पार्लियामेंट को हक नहीं है, ना इख्तियार है, वरना ट्रिकोटमी ऑफ पावर जो है वो खत्म हो जाती है। ये तस्वुर ही तबाह बर्बाद हो जाता है। ये दो साइड्स हैं जजेस की। इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ से वादे कर चुकी है, NRO तय हो चुका है, डील हो चुकी है और ये मामला 2021 में सारे तय हो गए थे। उससे पहले भी मामला चलते रहे थे, लेकिन फाइनल जो तय हुए थे मामला वो मुबैना तौर पे 2021 में तय हो गए थे। उसके बाद नवाज शरीफ की सजाएं खत्म करना, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करना, सारे मामला इससे कनेक्टेड थे। अब ये जो केस है, सबसे ज्यादा इसमें जो मेन चीज है वो है अपील का हक देना 184(3) के केसेस को। नवाज शरीफ को अपील का हक देने की कोशिश की गई थी इस कानून साजी से कि वो अपने पनामा जजमेंट के जो केसेस हैं, जो तायात नाअहली वगैरह का फैसला है, उसको चैलेंज कर सके। ये अब देते हैं या नहीं, अदालत इसमें कोई तरमीम कर देती है, इंटरप्रिटेशन इसकी डिफरेंटली कर देती है तो और बात है, वरना ये कानून सीधा सीधा इसीलिए बनाया गया था। तो ये नवाज शरीफ के NRO के लिए एक अहम कानून साजी है। अदालत का फैसला ये इस पे डिपेंड करेगा कि नवाज शरीफ का NRO कितनी जल्दी, कितनी स्विफ्टली होता है और वो अमली सियासत में कितना किरदार अदा करता है। ऐसे में सबसे अहम चीज ये है, और दूसरा ये कि जजेस को कंट्रोल करना, क्योंकि जस्टिस इजाजुल हसन जब आ रहे हैं तो वो अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है। उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक पख डाली गई है कि एक कमेटी हो जो बेंचेस बनाए या 184(3) के फैसले दे। लेकिन एक और वजह है जो ये अपील का हक देना चाहते हैं, उसमें जो आर्टिकल 63A का फैसला था, जिसमें लोटों को अपनी मुखालिफ जमात को वोट देने से बगैर जो आपका पार्लिमानी हेड होता है उसकी इजाजत के या पार्टी के कंसेंसस के हक नहीं दिया गया, वो बंद कर दिया गया था रास्ता लोटाइज्म का। ये उसको बहाल करना चाहते हैं अपील करवा के, ताकि लोटे बनाने में आगे भी आसानी होती रहे। क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीका है काम करने का कि लोटे बनाओ, इधर से इधर कर दो, इधर से इधर कर दो। उस पर ब्रेक लग गई थी पिछले साल से। एक और ये मसला जो इनको पड़ा हुआ है वो ये है कि इन्होंने आइन शिकनी की है सब ने, जिसमें इदारे के लोग भी हैं, वजारत दिफा के लोग भी हैं, वजारत दाखिला के लोग भी हैं, वजारत खजाना के लोग भी हैं, वजीर आजम भी है, ये सारे लोग हैं, पूरी काबीना आती है इसमें। इन्होंने जो पंजाब में इलेक्शन के लिए पैसा नहीं दिया या सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार किया, इस पे आर्टिकल 6 लग सकता है पोटेंशियली। ये चाहते हैं कि इसमें भी अपील की जाए, और क्योंकि इन्होंने इस कानून में
یہ ڈال دیا ہے کہ اپیل کا حق جب ملے گا تو اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اپیل مختلف ججز سنیں گے. یعنی اگر الیکشن کا فیصلہ دینے والے ججز میں جسٹس عمر عطا بندیال، اجاز الاحسن اور منیب اختر تھے، تو اب اجاز الاحسن اور منیب اختر نہیں ہو سکیں گے اور بندیال صاحب تو ریٹائر ہو چکے ہیں. نئے ججز ہوں گے جن کی تعداد اتنی ہوگی کہ ان کا فیصلہ اوورٹرن کر سکیں. وہ ہم خیال ججز بھی ہو سکتے ہیں، ان کے بینچ تو قاضی صاحب نے بنانا ہے، یا اگر 3 ججز بھی بنائیں تو قاضی صاحب، سردار طارق صاحب اور اجاز الاحسن ہوں گے. تو ان دو کا ووٹ ہوگا تو یہ اپنی مرضی کے بینچز بنائیں گے. تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اس طرح کے کچھ کام کر کے، کچھ کاروائیاں ڈال کے مستقبل کی پیش بینی بھی کی جا رہی ہیں. اب فیصلہ کیونکہ ابھی تک آیا نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بھی جج آج کے دن اس کو کالعدم قرار دے گا وہ جج اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہوگا. جو جج بھی اس کو ناقابل سماعت قرار دے کے اٹھا کے پھینک دے گا وہ پرو اسٹیبلشمنٹ جج ہوگا. تو آج کے بعد آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ کون سے ٹاؤٹ ججز ہیں اور کون سے حق اور سچ پہ کھڑے ہونے والے ججز ہیں. یہ آج آپ کو واضح ہو جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے کہ فل کورٹ بیٹھ گیا اور اب ہمیں سوچنا نہیں پڑے گا یار کون سا جج آزاد ہے، کون سا قید جج ہے، کون سا ٹاؤٹ جج ہے. آج ہمیں سب پتا چل جائے گا. میں نے ویسے ایک ٹویٹ کیا تھا، میں وہ یہاں ایڈ کر کے پھر اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے جتنے ویسے مخالفین ہیں نا، وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فاتر العقل قسم کے لوگ ہیں. اب قاضی صاحب کی بڑی تعریفیں سنتے تھے، بڑا جج ہے، بڑا آئینی جج ہے، بڑا قانونی جج ہے. وہ لائیو سماعت میں دیکھا تو پتا چلا کہ عقل شکل کوئی نہیں ہے ان میں کو خاص. تو پھر میں نے سوچا کہ یار کوئی بھی بندہ جس کے دماغ کے تمام پرزے کام کر رہے ہوں، وہ ہو سکتا ہے عمران خان کو پسند نہ کرے، ہو سکتا ہے عمران خان کو لیڈر نہ مانے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عمران خان کو سب جانتے بوجھتے ہوئے اور دماغ کے پرزے ٹھیک ہوتے ہوئے بھی عمران خان سے بغض رکھ سکے. جن لوگوں کو بھی عمران خان سے بغض ہے وہ تمام آپ کو نظر آئے گا کہ فاتر العقل لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں. آپ ان سے بات کریں گے آپ کو نظر آئے گا یار ان کا وہ لیول ہی نہیں ہے، یہ بڑے لو لیول کے لوگ ہیں، مینٹلی ان کا وہ لیول نہیں ہے. آپ کو صاف پتا چلے گا. جس مرضی بندے سے آپ کسی ایسے بندے سے بات کر لیں جو الیکشن میں ووٹ کی بات کرتا ہے، اگر وہ عمران خان کے بارے میں بغضی رویے کا اظہار کرے گا نا، آپ اس کا مینٹل لیول جج کر لیں کسی بھی پیمانے پر، وہ آپ کو کمتر ہی نظر آئے گا. یہ میرا چیلنج ہے. اسی لیے شاید کیونکہ پاکستان میں سٹنٹڈ گروتھ بھی ہے، 45% لوگ جو ہماری آبادی سٹنٹڈ گروتھ ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی بہت زیادہ تعداد ہے. اب دوسرا تیسرا بندہ سٹنٹڈ گروتھ والا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ اب عمران خان سے بغض رکھنے والوں کی تعداد ہر روز کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے کم از کم ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کسی کو لیڈر مانیں نہ مانیں یہ آپ کا حق ہے، کسی کو ووٹ دیں نہ دیں یہ آپ کا حق ہے، لیکن بغض رکھنے کے لیے آپ کے دماغ میں کوئی خاص قسم کا کیڑا ہونا ضروری ہے یا آپ کا فاتر العقل ہونا ضروری ہے. ناظرین، عمران خان کو فردر جرم لگانے کے لیے جو تیزی سے یہ ٹرائل کا سامنا ہے، اس میں بریک لگانے کے لیے ایک کوشش کی گئی کہ ہائی کورٹ میں ایک درخواست ڈالی جائے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم فردر جرم لگا دیں گے اور وصول کر لیے اور دستخط کر دی، جبکہ ہم نے تو کیے نہیں ہیں. اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے محفوظ ہوئے ہیں جورسڈکشن کے حوالے سے یا کورٹ کے حوالے سے یا جج کے حوالے سے اور ہائی کورٹ میں محفوظ ہوئے پڑے ہیں فیصلے، وہ سنا دیں، اس کے بعد ہی آگے چل لے کاروائی. تو ہو سکتا ہے کہ عامر فاروق صاحب کی غیرت جاگ اٹھے، ہو سکتا ہے وہ فیصلہ سنا دیں، یہ ہو سکتا ہے نا، پاسبل تو ہے. تو دیکھنا یہ کہ کیا وہ فیصلہ سنائیں گے یا وہ اسی طرح ڈٹے رہیں گے بے شرمی پہ، اور اس پہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میں آپ کو اینڈ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان کو جتنا مرضی جیل میں ڈال لیں، جو مرضی کر لیں، اللہ نے اگر عمران خان کی زندگی دی ہوئی ہے نا، یہ عمران خان سے شکست کھائیں گے، ان کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے. شرط عمران خان کی زندگی ہے. حالات دیکھ لیں، دنیا کے لیے جو نئی جنگ شروع ہو گئی ہے، یہ تیار بیٹھے تھے اسرائیل کو 2 مہینے میں تسلیم کر کے، 6 مہینے میں تسلیم کر کے. عرب ملکوں سے ڈالر آنے تھے، پہلے سعودی عرب نے تسلیم کرنا تھا، پھر ہم نے کرنا تھا، اور اس شرط پہ ڈالر آنے تھے. لیکن اب سعودی عرب بھی اگلے سال ڈیٹ تسلیم نہیں کر سکے گا. حالات مزید خراب ہو رہے ہیں، مزید حالات بگڑتے جا رہے ہیں. ابھی دنیا میں اگر یہ جنگ تھوڑی سی اور پھیلتی اور 1-2 ملک اور شامل ہو جاتے ہیں اس میں، خاص طور پہ کوئی عرب ملک شامل ہو جاتا ہے، تیل کی قیمتیں آسمان پہ چلی جائیں گی، 120 کراس کر جائیں گی عالمی منڈی میں جو پر بیرل ہے. کیا کرے گا پاکستان؟ ان کی اکڑ ساری نکل جائے گی، اتنی تیل کی قیمتیں اوپر گئیں. ایک دم ڈالر کی قیمت پھر آپ دیکھیں گے 350 سے اوپر چلی جانی ہے. ہم نے امپورٹ کرنا ہوتا ہے سارا کچھ. ایک دم پاکستان پہ دباؤ آئے گا، پھر یہ جا کے جیل میں عمران خان کے پاؤں پکڑیں گے اور کہیں گے جی عوام اس ٹائم پھٹنے والی ہے اور آپ آ کے سنبھالیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں. یہ ہوگا. اللہ کے فیصلے کچھ اور ہیں. جو زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں نا،
یہ جو دجال والی ایک آج کل فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم سے بنا کے رکھو تو تمہیں تمام چیزیں دے دیں گے، تمام عنایتیں تم پہ ہوں گی دنیاوی، ہم سے بگاڑو گے تو تمہارے لیے دنیا جہنم بنا دی جائے گی، یہی دجال کہے گا نا، یہ یہی کہا جا رہا ہے۔ نواز شریف نے بوٹ چمکا لیے تو اس کے کیسز بھی ختم، اس کے لیے فل کوڈ بنا کے اس کو اپیل کا حق دینے کی کوشش، اس کو صادق اور امین دلانے کے لیے آگے بھی پلاننگ ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہو رہی ہے کہ عدالت فیصلہ دے سپریم کورٹ کے نواز شریف صادق اور امین ہے، یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے، یہ ہو پائے گا یا نہیں لیکن کوشش اس کی پوری ہے۔ آپ چاٹیں بوٹ، اس کے بعد آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، آپ جیسے ہی اپنا حق مانگیں گے، آپ جیسے خودداری کی بات کریں گے، جیسے آزادی کی بات کریں گے، بالکل جیسے دجال ہے نا ایسے ہی یہاں پہ بھی معاملہ ہے، ایک دم آپ کو اٹھا کے آپ کے لیے دنیا جہنم بنا دی جائے گی، لیکن ایسے چل نہیں سکتا زیادہ دیر، کیونکہ عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت کے فیصلے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، یہ انسانوں کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم بے بس لوگ ہیں، یہ 5-6 فٹ کا بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ سب آپ دیکھیں گے کہ زمین پہ آئیں گے بہت جلد، زیادہ وقت نہیں رہ گیا ان کے پاس، بس آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچاننا ہے، آپ کے ووٹ میں ایٹم بم سے زیادہ طاقت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جب الیکشن ہوں گے اور جب بھی ہوں گے، گھر رہنا اپنے اوپر حرام کر لیں، باہر جائیں، ووٹ دیں اور ووٹ کی حفاظت کریں۔ آپ اپنی آزادی کے لیے ووٹ دیں گے، نعرہ یاد رکھیے گا، آزادی کے لیے ووٹ دیا جا رہا ہے، اس بار خودداری کے لیے ووٹ دیا جا رہا ہے، تو ووٹ دو آزادی کے لیے، ووٹ دو خودداری کے لیے، اور یہ نعرہ ہوگا تو اس سے آپ کو آزادی تو ملے گی ووٹ سے، لیکن آپ کے ووٹ کی طاقت سے ہی عمران خان کو بھی اس جیل سے آزادی ملے گی۔ جس کو آپ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے ووٹ سے اس کو جیل سے بھی نکالیں گے اور اپنے ووٹ سے اس کو اٹھا کے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بھی بٹھائیں گے، یہ سب آپ کے ووٹ کی طاقت میں ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ پاک اب سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔